بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ جنہ جنہ احباب نو درود شریف آندا ہے وہ پڑھو میرے مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں تسی اور میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے ذکر پاک دی سونی محفل دے اندر شریکاں میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس الفت نال بانی محفل رونق محفل زینت محفل شمع محفل میرے اور تواڈے سر دا تاج میرے مسلک دے خوبصورت نام میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ یاغوش ولایت واجب الاحترام شخصیت حضور قبلہ عالم پیر ڈاکٹر محمد مظہر فرید شاہ صاحب زید اشرفہ اور آپ دے نال آپ دے براد مکرم انتہائی واجب التعظیم واجب التکریم شخصیت محترم المقام حضور قبلہ عالم پیر ڈاکٹر محمد مظہر فرید شاہ صاحب زید اشرفہ اور جامعہ فریدیہ ساہیوال دی پوری ٹیم جس نے جو محنت کر کے کوشش کر کے اج دا خوبصورت ماحول خوبصورت پنڈال خوبصورت لوگ خوبصورت ذکر خوبصورت انوائرمنٹ اس سجا کے خوبصورت مصطفیٰ دی خوبصورت گل کرنے دا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے اجر عظیم عطا فرمائے اللہ وحدہ لا شریک اس دار العلوم نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے اسی طرح میرے مسلک دے خوبصورت با رونق اور پر نور چہرے اتھو الحمدللہ ہر سال اسی طرح گلدستے بن کے پورے ملک دے اندر حضور دے دین دا علم بلند کر دے رہے اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سنتے بول رہے ہیں یہ ہر عالم کے مہربان ہیں کسی عالم کو کہہ دیتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آ کر پسند آیا سمجھ آئی جی تو ایتھے کوئی جڑے خطابت دے جوہر وخانہ مقصود نہیں اے میرے تو سینئر لوگ بیٹھے نے علم دے اعتبار نال عمر دے اعتبار نال زہد و تقوی دے اعتبار نال تجربے دے اعتبار نال میں ایک طالب علم ہاں انہاں تو میں جونیئر ہاں سینئر لوگ بیٹھے نے اپنے بزرگاں نو سبق سنان واسطے حاضر ہویا اللہ تعالیٰ میرے مسلک دے علماء دی عمرہ اور رشتہ وچ برکت عطا فرمائے خطبہ بھی ترنم نہیں پڑھیا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے پھر معاملات سارے نے اور مختصر وقت وچ مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا ایتھوں تے سبحان اللہ ہر صورت میں نو چاہی دیئے ایتھوں رضا کرانا طور تے ترس کھا کے ٹھیک ہے نا تسی کہہ دو کہ تو پرانا ادھر ہی حوصلہ تے ہو جائے گی باقی تسی نام ہی آکھو تے بڑے لوگ ہو جناب تے انہاں کولوں تے انشاءاللہ میں لے لواں گا ذرا باجماعت بولو نا سبحان اللہ عزیزان گرامی منو حکم ملے ہیں میرے میزبان جڑے دوست احباب نے شاہ جی اے بھی بیان کرو اے بھی بیان کرو اے بھی وہ واہ لمبا سارا ہے ایوی نہیں ہوئے گا ایوی بیان ہوئے گا ایوی بیان ہوئے گا تو تقریر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے حضرات وقار میں جڑی آئے مبارکہ تلاوت کی تھی اپنے بزرگان دے قدمات ہاتھ رکھ کے سبق سنان دی حسین عرض کرنا چاہنا سور میں چنگی لا لینا شیر میں چنگا پڑھ لینا پر مدہ چھڑنا اللہ میں نے خوش گلو بنایا میں شیر اچھا پڑھ لینا پر شیر تقریر نہیں ہے شیر ایک ذوق ہے تقریر اللہ دا قرآن نے نبی فرمان نے پہلا سبق سنانا اپنے بزرگانوں تھوڑا جب موٹ بن لئیے ٹورا ٹور لئیے پھر انشاءاللہ پر شیر بھی پڑھ لانگے عزیزان گرامی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. اللہ دا قرآن کو میری تقریر نہیں، خود جب مطالعہ فرماؤ ماشاءاللہ علم دا ایک بہت بڑا سمندر تشریف فرمانے لوگ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وا اور اذا سوڑیا جس ویلے، سیر نہیں مارنا یار، رک رک کے بولنا گا، ٹھہر ٹھہر کے بولنا گا، کوشش کروں گا میں ایک لفظ تو سمجھا سکا. وا اور اذا، اے میرے محبوب جس ویلے، جس وقت، جس گھڑی، جس لمحہ، جس ٹائم، جس ساتھ جاء آ جان. وَإِذَا جَاءَ، اے میرے محبوب جدو آ جان کا تیرے بوئے تھے. علماء بیٹھے نے ایتھے کوئی خطابت وہانا مقصود نہیں ہے، کا ضمیر مخاطب دیئے. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ، ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور قبلہ جگر گوشہ فاتح سید صاحبزادہ حضور بابا سید پیر محمد سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور قبلہ بابا سید پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، جامعہ فریدیہ. کیا بات ہے شاہ صاحب. اب آپ تشریف رکھو جی. اہلم و سہلن مرحبا. میرے مسلک دا خوبصورت نام قبلہ تشریف لے آ چکے نے. اہلم و سہلن مرحبا. فوری طور پہ اپنی جگہ تے علماء ربانیین تشریف رکھو تاکہ بات جڑی اگے چلا سکی. تشریف رکھو جی مہربانی. پھر عرض کرنا چاہنا، فرمایا وا اور اذا، جس ویلے، جس گھڑی، جس لمحہ، جس ٹائم جاء آ جان. وَإِذَا جَاءَ، اے میرے محبوب جدو آ جان کا تیرے بوئے تھے. اگر اگے بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے دل نہ ہوئے تو چھوڑا جا رضا کرانا تو سیٹ خالی کر دیو، اتنے ذوق والے بندے جگہ دے دیو. وَإِذَا جَاءَ، اے میرے محبوب جدو آ جان کا تیرے بوئے تھے. کون؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، او لوگ جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھنے والے نے. محبوب جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھنے والے جدو تیرے بوئے تے آ جان فاقل، اے میرے محبوب پھر نبی وحی خانو کھولو، پھر اعلان کرو، مجدہ کرو، سناؤ، خوشخبری سناؤ. اے رسول اللہ دے بوئے تے آن والے ہو، سلام علیکم، میں رب دا یار پڑھے سلام بھیجنا. اے قرآن ہے. فرمایا سلام علیکم، میں رب دا یار پڑھے تے سلام بھیجنا. محبوب کنا تے جڑے تیرے بوئے تے آ جان. نبی دو غلاموں طالب علم دی سیرہ گفتگو کریں گا. تفسیر روح البیان 1، روح المعانی 2، البحر المحیط 3، قرطبی 4 اور مظہری 5. انہاں 5 کتاباں چوں میں پڑھے کسے 6ویں چوں تسی لب لے ہو. یقیناً میرے مطالعے دی کمی، میری نالائکی، میں پڑھ نہیں سکیا ہوگا. گل ضرور ہوے گی. انہاں 5 تفسیراں دے اندر مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ دی تفسیر کردے پتہ کی لکھے وَإِذَا جَاءَكَ، اے میرے محبوب جدو تیرے بوئے تے آ جانا او لوگ جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھنے والے نے فاقل، محبوب پھر اعلان کر دے سلام علیکم. سلام علیکم کا مرجع رب دی ذات ہے. محبوب جدو تیرے بوئے تے اے آ جان پھر اعلان کر سلام علیکم. دنیا والیوں میں رب تہاڈے تے سلام بھیجنا. سونا نے کتے ہیں بیس بہت زیادہ ہے. بیس تھوڑی کم کرو، ہائی سکول کی آواز باری کرو، ڈب ڈب نہیں ہوئے، چھن چھن طرح ہو جائے. سمجھ آگئی جناب؟ سبحان اللہ جی. فرمایا محبوب جدو تیرے بوئے تے آ جائے سلام علیکم، میں رب تہاڈے سلام بھیجنا. جڑا میرے یار دے بوئے تے آ جائے اللہ پاک تانوں لے جائے مدینے پاک. میں اپنی اکھاں نال جا کے ویکھیا معجزہ شریف او پتل دا کڑا او رنگ جدو تے لکھے نا ہونا السلام علی رسول اللہ. چودھری بندے چوپرن حضور دے نوکر بول رہے ہیں. اللہ میرے نبی دا صدقہ تسی بار بار جاؤ خواجہ شریف جاؤ او پتل دا کڑا او رنگ جدے سامنے جا کے حضور دے نوکر ہاتھ بند کر نا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی تو غلاموں اس رنگ دے اندر جتے حضور دا مکھڑا مبارک ہے بالکل اس معجزہ شریف دے سامنے تسی جاؤ تے اپنی اکھاں نال جا کے ویکھیا جی بالکل اس رنگ دے سامنے جتے حضور دا مکھڑا مبارک ہے. ساتھ دے اوتے
اس گنبد اندر لکھے ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. محبوب جدو تیرے محبوب غلام اس نبوے سے آ جان سلام علیکم میں رب علیہ السلام پہ بھیجنا. نبی تو غلاموں عالم تخیل رب کی بار میں چل کر دے یا اللہ بوا تیرے نبی دے سلام تیرے والوں ہے یا اللہ بوا تیرے نبی دے سلام تیرے والوں ہے. اللہ فرماندا ہے تے تانوں دسنا چاہنا یار دا بوا ہی رب دا بوا ہے. تو ہن میں تھوڑا جا تھوڑا انتظار بھی ختم کرنا چاہنا. لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں, میں تھوڑا انتظار بھی ختم کرنا چاہنا اور تھوڑا جا مزاج بھی تھوڑا دیکھنا چاہنا. یا اللہ بوا تیرے نبی ہے سلام تیرے والوں ہے. فرمایا دنیا والیوں ایک تے دسنا چاہنا یار دا بوا ہی رب دا بوا ہے. تے میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس نے اللہ دا قرآن پڑھیا نا تو پھر میرا بریلی دا بادشاہ بولے عزیزہ نے گرامی تو جو فرمائیو میرے اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی کی تو فرمان دے دنیا والیوں رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. دنیا والیوں جدو میرے یار نے بوئے بھی آ جاؤ جدو میرے مصطفیٰ نے آستانے سے آ جاؤ تسی او خوش نصیب لوگو سلام علیکم میں رب توڑے کے سلام بھیجنا پیا. یا اللہ بوا تیرے نبی رائے سلام تیرے والوں فرمایا اے ہوئی تے دسنا چاہنا اے ہوئی تے کرو دسنا چاہنا میرے اللہ کی پہ فرما دے اللہ دے قرآن دی ترجمانی کر دیو یا بریلی دا بادشاہ کی پہ فرما دے خدا خدا کا یہی ہے در بلے مسلسل ہونے جا رہے خدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفعول خدا خدا کا یہی ہے در. مینوں یقین ہے اے شعر میں کسی پنڈ وچ نہیں پڑھیا اسے پنڈ دی عوام اگے نہیں پڑھیا لوگ آکھن مینوں سمجھ نہیں آئی. اے میرے مسلک دے نوجوانوں میرے مسلک دی علماء خدا دے سینے دا زور لا کے یہ ہوئی اعلان ہونا چاہیے خدا خدا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در. یا بیٹا پڑھ لو خدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفعول جو وہاں سے ہو یہی جو وہاں سے ہو یہی اور جو یہاں تو وہاں خدا خدا کا یہی خدا 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 بخدا بخدا خدا
يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. جڑا تیرے بوئے تے آ جائے، جڑا تیری آستانے تے آ جائے، جڑا میرے حضور دے دربارے گہربار تے آ جائے، جڑا آستانے رسول تے آ جائے، سلام علیکم، میں رب دے سلام بھیجنا. اللہ لو جی حضرات کنٹرول پر. عزیزان گرامی باقی آئے مبارکہ پڑھیے برکت واسطے. ایک لفظ نے جو حکم ملے میں نے دوستہ حکم دیتا ہے اس سے گفتگو جسٹ ایک لفظ ہے شاہ آقا جیڑا نبی دے بوئے تے آ جائے. جیڑے نہیں بول سکے میں کی سمجھا جسٹ ایک لفظ میں اپنے بزرگاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے سنانا سبق کہ جیڑا نبی دے بوئے تے آ جائے. ذرا مسکرا کے بولو نا یارا. تسی میرے وقت تک کو شیر دی نام ہی سمجھ آوے کوئی گل نہیں، حدیث ہی سمجھ ہونی چاہیے. میں منظر کشی کر کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. صرف تہاڈی توجہ دا طالب ہاں. جیڑا نبی دے بوئے تے آ جائے لوگوں حدیث تے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ہن توجہ فرمانا. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے سائی وال دے رہن والے ہو مکے پاک دے اندر توجہ میرے وال مکے پاک دے اندر ایک منڈا سی ایک نوجوان سی. اس دور دا جڑا میک اپ سی نا میک اپ وہ منڈا کردا سی. اے ویکھنا ذرا میں منظر کش کرنا. اونے شیشے کے کھلو جانا میک اپ شیک اپ کرنا تیار شہر بڑا بہو شو بننا. اچھا او دی خود پسندیدہ عالم ای سی عبداللہ ابن مسعود فرما جلے تیار ہو جاتا سی نا تے شیشے وچ ویکھنا اپنے آپ نو اپنی تعریف آپ ہی شروع کر چھڑدا سی. کیویں اوئے میرے ہاتھ کڈے سونے نے، باہ میری کڈی سونی، باڈی میری، پیر میرے کڈے سونے، رنگ میرا کڈا چٹا ہے. انج اپنی تعریف کردا سی، خوش ہوندا سی، خود پسند آدمی سی. ایک دن روٹین وائز شیشے کے کھلوتا تیار شیار جلے بہو شو بن گیا نا اپنے آپ نو ویل سیٹ تے ویل ڈریس ہو کے آندا ہے باہر نہ جاواں. ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ نو شیشے وچ کہندا باہر نہ جاواں. مکے دے بازار وچ نکلا لوگ مینوں ویکھن گے تیری خیر منڈا کتنا سونا ہے. لوگ میری تعریف کریں گے واہ واہ ہوگی میں خوش ہوواں گا. اوے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو جملہ سن لو دل کرے تو بولیا جے نہ دل کرے میں مجبور نہیں کراں گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے ملا دیو بن ٹھن کے سونا باہو بن کے ادھروں بازار مکہ وچ منڈا آ گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا. ہائے نبی دو غلاموں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. زندہ باد. سنو جی سنو ذرا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے بن پھٹ کے سونا بہو بن کے ویل سیٹ ویل ڈریس تیار ہو کے بازار مکہ وچ منڈا آیا ادھروں آمینہ دا لال آیا اور لوگوں ناچاں دے ہویا حادثاتی طور تے اتفاقی طور تے انج دی نظر گئی نا حضور دے چہرے تے. ہن میں تیرے وال نہیں ویکھنا ذرا تو میرے وال ویکھ. انہیں ویکھیا ودھوہا دا چہرہ ہے، انہیں ویکھیا واللیل دیاں زلفاں نے، انہیں ویکھیا مازاغ دے کانچل نے. حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب بے حجاب انج کر کے ٹکی لا کے نا میرے حضور نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو تواڈے تے میرے نبی دے حسن وچ ایڈا محو ہو گیا ایڈا مستحق ہو گیا ایڈا چھپ گیا اپنے آپ نو ملامت کردا تے غصے ہوندا پتہ کی آندا ہے او تو کہڑا حسن دے پیچھے پیا ہوئے اصل حسن تے آ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے انج کر کے حسن و جمال مصطفیٰ نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ایڈا ماہ ہو گیا اندا تو کہڑا حسن دا دیوانہ ہوئے پھر رہے کہڑا حسن دیاں گلاں کرنے پیا. اصل حسن تے آئے اے جڑے جامعہ فریدیہ اس ادارے دے اندر حضور دے نوکر بیٹھے نا عالم تخیل حضرت عبداللہ ابن مسعود ابوئے تے چلے گئے. اے نبی دے پیارے غلام جدو اے منڈا تواڈے تے میرے نبی دے حسن وچ کھپ گیا سی میرے تے تواڈے لجپال کڈے کو سونے لگدے سن پے.
جڑے نہیں بولے میں انہوں کی دعا دے سکتا انہوں نے میں ویسے ایک تھا نا مطلب میرے بزرگ تشریف فرمانے میں سمجھنا کہ میں سبق سنانا پہ لیکن میں میرا سارا باعزت مجمع بہت اچھا بہت سونا سن رہا 5-7 بندے رہے انہوں نے کہا نہیں وہی پیٹ کے مار جا نہیں بولنا تے کوئی نہیں رسم نہیں سمجھی دی وہی ہر دل سمجھ مولوی ہے نا قبولیت دی کری دا پتہ کوئی نہیں ادھر ساڈے منہ لفظ نکلے ادھر مدینے والے دا نگاہ کرم ہو گیا بیڑا ہی پار ہو جائے گا حضرات سنو ذرا میں عرض پہ کرتا سا اے جامعہ فریدیہ دا باغیرت مجمع عالم تحیل وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود نو عرض کر دے اے نبی دے پیارے غلام جدوں منڈا ساڈے نبی دے حسن وچ کھپ گیا سی ساڈے لاجپال کڈے کو سونے لگدے ہن پہ تے میری محبت آندی ہے میرا پیار آندا ہے نبی دے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ نے بھی ہوئی فرمایا ہوئے کہ دنیا والیوں کی میں تانوں دساں حضور دی زلف عنبری واللیل دی کالی زلف مٹھے دی مٹھی ہوا پہ چل رہی ہے ہوا دے ہلکے چھونکیاں دے نال واللیل دی کالی زلف ہم جا کے چہرے بدوہا نو چم رہی ہے پئی میری محبت آندی ہے صحابی رسول نے جس نے حضور دی زلفاں دا قصیدہ پڑھیا ہوئے گا کہ بزبان حال ای ہوئی آنے ہوں گے زلفاں مدنیاں اوہ زلفاں مدنیاں تنو سارا نہیں ادھر نہیں پڑھو صرف زلفاں مدنیاں ذرا محبت نال زلفاں مدنیاں اوہ زلفاں میں خطیب آدمیاں صاف کیا نظر ہوگا میرا منو خان واسطے ہلنے نہ ہلانے میرا سینے دل زور لا کے پہ پڑھ دے یہ دل نہ بھی ہلانے نے تکلف نہ کرو پڑھنا جو پھر ذرا محبت نال زلفاں مدنیاں اوہ زلفاں مدنیاں انا زلفاں فی بڑی شان انا زلفاں فی شان بابا کھل جاول چلو نازل گھل او زلفاں مدنیاں اے نبی دے پیارے غلام اے مدیاں تو سونیاں زلفاں میں میری محبت آندی ہے صحابی رسول نے بھی یہ ہوئی فرمایا ہوئے گا انا زلفاں تیرا چیئے انا زلفاں تیرا چیئے پڑھو انا زلفاں تیرا چیئے اللہ نبی کی زلفاں صدقہ کبھی فارغ نہ ہوئے اس زبان جنہا سینے دا زور لاگے ہتھانو لہرا کے جھنڈے بنا کے بولو انا زلفاں تیرا چیئے انا زلفاں تیرا چیئے تو جگے زلفاں مدنیاں او زلفاں مدنیاں ساجی کریاں سوڑیاں زلفاں میں لکھے پوچھ نبی نے غلام بولو صحابی رسول کیا میرے انا زلفاں تیری پائی سبحان اللہ انا زلفاں تیری پائی انا زلفاں تیری پائی سوالات نبیاں کی لحظ زلفاں مدنیاں او زلفاں مدنیاں ساجی سوی نبی کی زلف کا قصیدہ پڑھنا چاہیا میں تجھے ارادہ پڑھی گیا ہے کہ تسی میرے نال مل کے بولو انا زلفاں سبحان اللہ انا زلفاں انا زلفاں نعرہ تکبیر
سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا لو جی شیر ذوق سے پڑھ لے جتھے حدیث روکی اس تو کے چلو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے پانچ کر کے نا میرے حضور نو ویکھی جا رہے ہیں اوے میرا موضوع سی جا آقا آیا میرا دل کرتا جب نہیں بولتے میں جانا چکے نال لے جاؤں میں عرض پہ کرتا تھا جا آقا جڑا نبی دے بوئے تے آ جائے لوگو حضور تھوڑی دیر اتنے رکے سرکار اگے چل پہ اے منڈا میرے نبی دے پیچھے ٹر پیا آئے پڑھو دی سے پاک روز روشن دی طرح کتابوں میں چمک دیے پئی اور جدر جدر حضور جاننا اے پیچھے 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 حضور مسجد وال جان اے منڈا مگر مگر جائے حضور مسجد اندر تشریف لے جان اے ہتھ بن کے باہر کھلو رہے حضور مسیتوں باہر ہون پھر پیچھے ٹر پوے نبی دے غلاموں کسے غلام دے گھر وال جان اے مگر مگر جائے حضور صحابی رسول دے گھر دے اندر تشریف لے جان اے ہتھ بن کے باہر کھلو رہے میں حدیث پاک وخان دا ذمہ دار ہاں ایتھے تے بلکہ علم دا ایک سمندر ہے اینو 8 دن ہو گئے میرے نبی دا پیچھا کر دیا کنے دینا اچھی بولو کنے دینا 8 دن ہو گئے حضور دا پیچھا کر دیا اچھا جس وقت 8واں دن آیا نا تیرے تے میرے رب العالمین نے فرمایا سونا تو سب مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے جاؤ تو اڈے تے میرے لجپال نبی مکہ پاک تو مدینہ شریف چلے گئے اچھا سنیو جس لئے سرکار مکہ تو مدینہ گئے نا یہ دا محبوب اکھاں تو دور ہو گیا اے ترپے اے مچلے اے تے حال ہی کوئی نہ ماہیہ بے آپ کی طرح طرف دے پیا حضور تے فراق اور جدائی وچ اے دا جینا محال ہو گیا حدیث پاک وچ ہوندا ہے 1 دن گزریا 2 دن گزرے 4 دن گزرے 8 دن گزر گئے اور نبی دو غلاموں دن گزر گیا 10 کتنے دن گزرے سارے بولو کتنے دن گزرے 10 دن گزر گئے ہن 10واں دن آیا نا ایندے والی بس ہو گئی ایندے والا اینڈ ہو گیا میں حدیث پاک وچ پڑھیا ایدا ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع ہو رہی تے مزے دی گل پتہ کی سارا کاروبار ایدے ہینڈ اوور نے کیتا سی اینو نے آنر بنایا سی اودا ایدی سپرد دا کیسا جس نے 10واں دن آیا قبلہ اے حضور دی جدائی تے عشق وچ تڑپ کے نا بے بس ہو کے اپنے چاچے کو لا کے ایدی چیخ نکل گئی ایدی چیخ آ کے چاچا ایدہ چاچا نا جی بیٹا وہ جی پتر کی گل ہے نا چاچا میں مدینے جانا ہے یار ہائے اس تو کہ میں آسان نہیں کر سکتا یار سمجھ آئیے تو سبحان اللہ نہیں آئی تو سبحان اللہ اس تو مزید آسان نہیں کر 10ویں دن چیخ نکل گئی فراق رسول وچ تڑپ کے اندر چاچا ایدہ چاچا نا جی پتر جی بیٹا اندہ میں مدینے جانا ہے یار جس لئے نہیں گل ہوئی نا عبداللہ ابن مسعود فرمان دینا چاچا نا خبردار اور میری گل سنو کان کھول کے مدینے جانا تے بڑی دور دی گل ہے تو مدینے دا نام ہی لیا پتہ ہی نا میرا لکھاں دا کاروبار تیرے کول ہے میں منٹوں پہ واپس لینے مدینے جانا ہے تو عبداللہ ابن مسعود فرمان دینا چاچا لے تمکی لائے پیا منڈے نے چاچے دی گل ٹوکیا دا چاچا ایک منٹ سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے میں سویرے مدینے چلے جانا میں تنوں اجازت نہیں میں تنوں دس رہا میں صبح چلے جانا ہے چاچے وے کیا ہیں اے منڈا تے میرے کے کدی بولی ہی نہیں سی یہ جڑے نے جواب دیتا ہے نا گل وچ ہو رہے جڑے نے جواب دیتا گل وچ ذرا ہولی نے محبت نے بولو گل وچ سم تھنگ از رانگ کچھ رولا ہے کچھ مسئلہ تے کدی بولیا نہیں سی چاچے دوجا وار کیتا نہ خبردار او گل سن میریاں بھیڑ بکریاں اونٹ اجڑاں دے اجڑ تے واڑے بھرے مال تیرے کول ہے نا تو نال ہے مدینے دا جے ہر شے لئی نہ گل کری عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے چاچا نہیں گل پہ کرے منڈا پھر بولا چاچا گل سن میری سویرے اپنا مال آپ کھولنا ہی میرے لو پاویں واڑے وچ بچے بھکھے مر جان میں سویرے مدینے ٹر جانا ہے چاچا متا پٹ کے منڈا کردا کی ہے پہ میرے نال نبی دے غلامو چاچے تیجا وار کیتا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات تیرے کول ہے نا نال ہے تو مدینے دا ذرا جے ہر شے ادھر کھائی نا ہلے چاچا نہیں گل پہ کرے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے منڈے نے گھر وال منہ کر کے ماں او چاچے دا سونا چاندی دیا ایدی ماں نے گتھلیاں تے تھیلیاں لے دے پھا چاچا میں پورا کر لے میں صبح مدینے ٹر جانا ہی جدو گل ایتھوں تک آئی نا حضور دے غلامو عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے چاچا ہینڈز اپ کر گیا بس گیم از اوور اے منڈا میرے تھوں نکل گیا جڑا کدی بولیا نہیں سی اج تڑاخ جواب دیندا پیا جدو چاچا ہینڈز اپ کر گیا نا عبداللہ ابن مسعود پھر خیال آئی اس کو کہا خبردار اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تے تیری پیری جڑی جُتی ہے اترا اے میرے مال دی اے میری کمائی دی ہے تو مدینے دا نام لیا نا تینوں میں ایتھے کھڑا کھڑوتا سارے بازار ننگا کراں گا جُتی کپڑا اترواواں گا
عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے چاچا علی دی گل پہ کرے او چنگیاں ماواں دے چنگے پترو اے منڈا دوڑے اپنے گھر ول جا کے دروازے دے پیچھے لوکے نا انہیں قمیض اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جتی اتار کے باہر سٹیاں دے اماں کوئی کپڑا دے شکل کرنے واسطے ایدی ماں نے اپنا دوپٹہ سٹیا لوگوں نے ماں دے دوپٹہ دو ٹکڑے کیتا ادھا لک بن کے سطر کج لیا ادھا گل وچ پا کے نا دروازے پیچھوں نکل کے رو کے آندا نہیں ماں میں مدینے جانا ہی عرض پہ کرنا جا آقا جڑا نبی دے بوئے تھے میں حدیث مکمل کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا نبی دے غلاموں آن کہتا ماں دے مدینے جانے جس لئے ماں ویکھیا نا ان اے دا چاچا کھڑا ہے اے دی ماں کھڑی ہے اے منڈا خود کھڑا ہے جلدی جلدی پیش کرنا چاہنا ٹائم چھوڑا ہے نبی دے غلاموں چاچا بھی کافر ماں بھی مشرکہ منڈا خود بھی کافر منڈا بھی کافر بھی یاد رکھے منڈا مسلمان نہیں خود بھی کافر ہے تے رٹ لائی اس میں مدینے جانا ہے جنہیں توڑ بچو جانا ہوئے رٹ لائی صبح مدینے جانا ہے جس لئے رویا نا اکھاں چوں آنسو اے دی ماں تے پھر ماں ہوندی ہے قبلہ اوویں کافر دی ہوے ویکھے نا میرا پتر تڑپ دے پیا آندی وے میرے بچیا اوتھے کون ہی وے میرے پترا کدے کول جانا کوئی مینوں بھی تے دسنا کوئی داتا پتہ کو ٹھا ٹکانا ہن سنیو عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کراندا ہے پیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت محبت و عشق مصطفیٰ محبت و عشق مصطفیٰ خطیب اہل سنت عاشق اپنے محبوب دا تعارف میرے نبی دو غلاموں نے توجہ فرمائیو ادا دوپٹہ ماں دا گل پائے ادا لک بننے آئے اکھاں وچوں آنسو جاری نے ماں میں مدینے جانا ہے اماں میں مدینے جانا ہے دی ماں دی بچیاں کہونی اوتھے ادا کوئی عطا پتا تھا نام نشانی اے بچیاں کچھ مینوں وی تے دسنا منڈا نالے روندا ہے آدی ماں تینوں میں جی دساں عرب شریف وچ سونا ہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ہی وسدا ہے بڑا سوچا جا جے تسی بھی پڑھ سکدے ہو تے میرے نال مل کے پڑھ لو عرب شریف وچ سونا ہی وسدا ہے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جے بازو وچ حضور دے عشق دی طاقت ہے ذرا ہتھاں نوں بلند کر کے جھوم جھوم کے بولو عرب شریف وچ سونا ہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ہی وسدا میری ماں اپنا دیس بتاوا مدینہ رسدا ہے اپنا دیس بتاوا مدینہ رسدا ہے لوگوں کی ماں دی ہے بچیا ہور دی کوئی شان او دی صفت کی ہے او دا کمال کی ہے تے منڈا اپنے محبوب دی شان کیویں پیا بیان کردا ہے اے میری ماں تینوں میں کی دساں بھلا نال اوے بھلا نال شگیرا بھردیاں جاندیاں نے بھلا نال شگیرا بھردیاں جاندیاں نے بھلا نال شگیرا بھردیاں جاندیاں نے میری ماں سکو مدینے والا سونا ہسدا ہے سکو مدینے والا سونا ہسدا ہے نبی جو غلاموں میرا توجہ فرمانا منظر کی ہے اکھاں وچوں آنسو جاری ہے ادا دوپٹہ ماں دا لگ بننے آئے ادا گل وچ پائے آئے میری ماں میں مدینے جانا ہے عبداللہ ابن مسعود فرمانے ہیں جس نے ماں نے دیکھا میرا پتر تڑپتا ہے پیا اور یہ جا پترا تو جا میں تینوں روز بھی نہیں میری آج بچیا چلا جا نبی جو غلاموں اے منڈا ٹر پیا مدینے پاک ول باقی جسم سارا ننگا ہے صرف صدر کچی آئے یا گل وچ اگلا دوپٹہ پائے آئے منڈا ٹر پیا
مدینے پاک ول کئیاں دناں دی مسافت طے کرن تو بعد اس نے مدینہ دے گلیاں بازاراں وچ آیا او لوگو اے منڈا مدینے دے چوکاں چرستیاں وچ آیا یقیناً صحابہ کرام نے انہیں مدینے دے درو دیوار ویکھے نے آ کے رو کے سب سے پنجل ٹوٹ گئے نے رو کے آندا ہے او مدینے شریف یا لوگو او مدینے پاک یا لوگو مدینے والیو چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا اس مدینے آیا ہے مدینے والیو اس سونے دا گھر کتھے وے اودا آستانہ کتھے وے ذرا ویکھو میرے ول نبی نو غلامو صاحب آکھیا او پراویو او سامنے حضور دا آستانہ ہے او میرے نبی دا دربار محرمار ہے اے منڈا چلدا چلدا حضور دی مسجد میں پروانہ دیا گیا اور منظر کی ہے حضور منبر میں بیٹھے ہوئے نے صحابہ دا مجمع ہے سامنے میرے نبی دی مسجد دا مین گئے دنیا والو ایک دروازے رسول سے آیا نظر اٹھا کے بیٹھیا انہوں منبر میں بیٹھا اپنا محبوب نظر آ گیا انہوں منبر میں بیٹھا اپنا محبوب نظر آ گیا زبط سے بندر ٹوٹ دے رہے اکھم چوہ دا سلام ہے چیخ نکل جانی ہے آتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں نبی نو آواز دیتی ہے حضور کے اللہ مبارکہ پر ایتی آواز آئی ہے لوگوں میرے نبی نے نظر اٹھا کے بیٹھیا حضور مسکرا پہ او میرا مکے والا یاشر آ گیا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے حضور نے منبر میں بیٹھے بیٹھے اجل کے بازو کھول کے فرمایا او میرے دیوانے آئے اپنے محبوب دے سینے نال لگ جا آئے اپنے محبوب دے گلے نال لگ جا انہاں ٹردا ہوندا ہے نالے ہوندا ہے لوگوں آ کے میرے نبی نو چپا پا دیا یا رسول اللہ اس کو پہلے میری زندگی بے وفائی کر گئے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو حضور دا کلمہ پڑھ جائے نبی دا امتی تے غلام بن جائے تو میری محبت آ گئی ہے جو حضور دا کلمہ پڑھ جائے ہوئے گا اپنے مقدرہ تے ناز کرتا اپنے بختہ تے ناز کرتا پھر اے ہوئی آندا ہوئے گا ملاقات حبیب ساتھی ہو گئی ملاقات حبیب ساتھی اور سب یہ تو دوسری پر کو ملاقات حبیب ساتھی ہو گئی سادا حج یک پری تیری ہو گئی سادا حج یک پری تیری ہو گئی او نالے نبی دا مکھرا بھی ہوئے گا نالے نعرے
زندہ باد. چونکہ ٹائم ہن اوور ہوندا پیا میں جلدی جلدی حدیث پاک مکمل کر کے بات ختم کرنا چاہنا ذرا محبت نہ بولو نا تسی تکو میرے تشریف رکھو جی مہربانی سلام عرض کر لو پھر تشریف رکھو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے پہلے تے حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی نا ہن تے صحابی رسول بن گئے. ہن پتہ کی معمول سی ہر ویلے حضور دے نال سرکار مسیتے جان تاوی نال جمعہ جان تاوی نال کسی غلام دے گھر جان تاوی نال جنگلاں وچ جان تاوی نال بیاباناں وچ جان تاوی نال نخلستاناں وچ جان تاوی نال ریگستاناں وچ جان تاوی نال حسوات وچ جان اے نال 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 لوکو ویلا گزردا گیا گزردا گیا گزردا گیا. وقت آ گیا جنگ تبوک دا. کیڑا وقت آیا اچھی بولو ذرا کیڑا وقت آیا جنگ تبوک دا. ہن ذرا ویکھنا میں منظر کشی کرنا چاہنا انداز میرا اپنے حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار اے ٹوپی والے جو نا اڑا میرے کول میرے بیٹا اے ویسکوٹ والا میرے پتر اڑا اچھا کچھ نہیں آندا تینوں سبحان اللہ فرماؤ ذرا اے میں جس واسطے بچے نو تکلیف دیتی ہے نا میں منظر کشی کرنا چاہنا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وقت سی جنگ تبوک دا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرما سن صحابہ دا مجمع سی حضور خطاب کر رہے سن صحابہ کتاب سن رہے سن. اے مکے والا عاشق نا ایتھے حضور دے منبر کول بیٹھے تے پولیاں پولیاں حضور نال گلاں پہ کردا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ آقا جی میرے مصطفیٰ جی میرے غلام ہاں جی کی گل ہے مزہ نہ بھی ادھر بات دا جی میرے غلام کی گل ہے آندا اللہ پالو تواڈے قدماں وچ میری ساری عمر لنگ گئی ہے تواڈی معیت اور رفاقت میری ساری عمر گزر گئی ہے. فرما ہن مڑ آقا جی تبوک دی جنگ دا ویلا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں اج دعا فرماؤ نا میں شہید ہو جاں. یا رسول اللہ اج دعا فرماؤ نا اور دے ہوئے اج دعا فرماؤ نا میں شہید ہو رہا تھا اج دعا فرماؤ میں شہید ہو جاں. ہن سنو ذرا جلدی چونکہ ٹائم تھوڑا جلدی جلدی عرض کرنا چاہنا حضور اے پہ آندا یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں شہید ہو جاں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے دی گل دا میرے نبی نے پتہ کی جواب دیتا انج کرو باہر جاؤ کسی درخت دی چھل لا کے لے آؤ. صحابی اندر میں بڑا حیران میں عرض کرنا پہ یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں شہید ہو جاں. حضور فرماتے ہیں چھل لا لو بر حضور تو کرسی باہر گئے کہ درخت دی چھل لائی لو میرے آقا ادھر تک نہ جس واسطے بچے تکلیف دیتی لو میرے آقا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے کوئی درخت دی چھل پڑی اے ویکھو میرے وال اپنے ہتھاں نال دے بازو تے بننی مارو مارو سر جن مارے یار اپنے ہتھاں دے بازو تے بنن تو بعد ید اللہ والا گورا گورا نوری ہتھ لے راہ کے نا میرے مصطفیٰ نے تھپکی دینی شروع کر چھڑی. جملہ مکمل ہو پھر بولے حضور فرمایا میرے غلام اوے تو تبوک وچ جائیں تیری تلوار چلے ہمیشہ اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے تے تو شہید نہ ہوئے. تو شہید ہے تو شہید ہے نہ ہوئے. اچھا حضور نے کہا یا رسول اللہ لج پالو کی کہہ دیتا جے سونے تساں تے جو کہہ دینا ہو جانا ہے میرے لجپال میں گزارش کرنا پہ دعا فرماؤ میں شہید ہوا. جس لئے نے جملہ دوبارہ عرض کیتا نا حضور مسکرا فرمایا گل پوری تے سن لے گل پوری تے ہوندے اے آندا جی میرے آقا پھر بولے فرمایا تو تبوک پہ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے تو شہید نہ ہوے. تبوک تو بعد تینوں بخار ہوے تو بخار نال فوت ہو جائے میرا تیرے نال وعدہ رہا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا. تشریف رکھو جی میرا تیرے نال وعدہ رہا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا. ایتھے میں اپنے علماء دی موجودگی دی کہ انہاں دا بیٹا ہوندی ہے سیدھا وضاحت کرنا چاہنا پتہ ہے میرے حضور نے کیوں فرمایا سی کہ تبوک تو بعد تینوں بخار ہوے کیونکہ نگاہ نبوت مصطفیٰ ویندی سی پئی تبوک والا چکر تے ہونا ہی کوئی نہیں. نگاہ نبوت مصطفیٰ ملازہ فرمایا تبوک والا معاملہ تو ہونے کو نہیں تو میں تینوں نوازنا ہے نا اور جملہ مکمل ہوند کرن دے مینوں فرمایا تبوک تو بعد تینوں بخار ہوے اور لوگ کو ہویا بھی انج تبوک تو بعد بخار ہویا بخار نہ فوت ہو گیا. جلدی جلدی سننا چاہنا صحابہ ویکھیا یار مکے والا حضور عاشق فوت ہو گیا. آقا جی آؤ ضرور دے یا رسول اللہ تہاڈا مکے والا عاشق فوت ہو گیا کیویں ہوئے حضور اودوں پتہ آپ نے فرمایا سی تینوں بخار ہوے مارو سر حضور تو پتہ آپ نے فرمایا حضور تھوڑا جا بخار ہو دوبارہ ٹھیک نہیں ہویا حضور فرمایا آؤ نا میرے نال میں عرض پہ کہتا تھا جا آقا حضور آئے چار اوہو یہ بڑا پیار کردا سی میرے نال بڑی محبت کردا سی. ابو بکر جی آقا عمر جی سونا اوے کدالا پھڑو تے میرے عاشق دی قبر کڈو. دو چار جملے میرے کو رہ گئے نے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کدالا پھڑ لیا قبر کر دینے پے اوے غیرت مند ماما دے گھر میں پترو ویکھو منظر کیے ابو بکر عمر قبر کر دینے پے
چار پئی کول پئی ہے صحابہ قبر نو گھیرا پائے ہے میں لجپال نبی تو صدقے جاؤں حضور کھلو کے ملازہ فرماندے نے میں اعتراف کرنا میرے کو الفاظ ذخیرہ ختم ہو چکی ہے واللہ واللہ میرے کو لفظ نہیں رہے میں تنوں کیویں بیان کراں کیا نظارہ ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا جدو آمینہ دا لال خود ملازہ فرما دے ہونگے ہن سنو جس نے قبر تیار ہو گئی نا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے وچنے حضور قبر تے سرانے کھڑے رہے قبر تیار ہو گئی دونوں نفوس قدسیہ آقا جی قبر تیار ہو گئی ہے حضور فرما تسی دومی قبر چو باہر آؤ اے دونوں قبر چو باہر آئے حضور قبر دے اندر اتر حضور اندر جا کے فرمایا کدال مینوں دیو عبداللہ ابن مسعود فرماندے حضور نے کدال پھڑ لئی حضور اپنے ہتھاں دے نال قبر دی کانٹ چھانٹ نوک پلک درست کیتی سیٹ فٹ کیتا اپنے ہتھاں نال دی قبر نو سیٹ فٹ کرن تو بعد او لوکوں میرے حضور قبر چوں باہر نہیں آئے قبر دے وچ کھلوتے کھلوتے فرمایا لیاؤ میرے عاشق دا جنازہ پڑھاؤ میرے لیاؤ جستے خاکی دیو حضور نو ڈیڈ باڈی پیش کیتی گئی میت پیش کیتی گئی میرے مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں نال قبر وچ اتاریا عبداللہ ابن مسعود فرماندے اپنے ہتھاں نال قدماں وچ لٹان تو بعد نا میرے حضور علیہ بھی قبر چوں باہر نہیں آئے اونوں اپنے ہتھاں نال قبر وچ لٹان تو بعد میرے نبی نے اودی قبر دے وچ کھلوتے کھلوتے ہاتھ چک لے یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا تم ہی راضی ہو جائیں یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا تم ہی راضی ہو جائیں اس حدیث پاک دا آخری جملہ پتہ کی ہے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جامعہ فریدی آن والے ہو میں کدی زندگی چ رشک نہیں سی کیتا میں نبی دا صحابی سا منور کی چاہیے سی لیکن جدن میرے نبی نے اودی قبر بھی آپ کڈی حضور نے قبر وچ اتاریا بھی آپ تے میرے نبی کہہ چھڈیا نا یا اللہ میں دے تے راضی ہوں فرماندے نے لوگوں میں رشک کیتا ہے کاش اج قبر وچ اترن والا اے عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوندا عبداللہ ابن مسعود ہوندا اے کاش اج میں مرے ہوندا اے کاش اج لجپال نبی میری قبر کر دے اے کاش اج حضور مینوں قبر چ اتار دے اے کاش اج حضور میرے متعلق فرما چھڑ دے یا اللہ میں دے تے راضی ہوں لوگوں جدے تے نبی راضی او دے تے خدائی راضی بات مکمل تقریر مکمل آخری جڑی میں عرض کرنا چاہنا ہن چونکہ میں تہاڈے کول اجازت رہے لگا پھر یا قسمت یا نصیب جس نے حضور نے قبر وچ اتاریا او نبی جن نے قبر وچ اتاریا آپ او نبی جن نے چند منٹ پہلے حضور دی نے قبر خود تیار فرمائی کانٹ چھانٹ خود تیار کیتی ہے او نبی جن نے قبر میں کھلو کے دعا آپ منگی ہے اے تین مہربانیاں میرے نبی کیتیاں نے او دی قبر تیاری کیتی ہے انہوں قبر اتارے ہے او دی قبر میں کھلو کے دعا منگی ہے اے تین مہربانیاں میرے مصطفیٰ کرن تو بعد قبر چو باہر آئے نے ڈیفینیٹلی مٹی پہ گئی ہے اسی علماء خود بیان کر دیو ہر غلام دی قبر چ حضور نے جانا ہے ہر غلام اگلے ہی میں حضور قبر دے اندر چلے گئے نے فرشتے آندے نے اٹھا اٹھنا دس سونی سورت دے بارے کیڑا کی خیال تے جیڑا وہ جواب ہے لو جن ساڈے کر دیو جیڑا وہ جواب ہے وہ تے عربی ہے ہی ہے نا اوندا ترجمہ کریے تے اجازت تے ہن پتہ کی ہے ٹائم از اوور گیم از اوور ہن میں تہاڈے والے اشارہ کر دینا بھئی فلانا بندہ نہیں بولیا تے جیڑے ول میں اشارہ کر دیتا سمجھ لے پوری تقریر وچوں نہیں بولیا تے سارا شعر نہیں ہوندا تے نہیں پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میں کیا کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی سن سارے بولو وہ میرا نبی شاہ جی کی آنکھیں ہوئے گا لیکن جس نے تیری فرشتے قبر کے اندر حضور نے غلام اٹھ گئی اس سونی سورت کے بارے تیرا کی خیال ہے میری محبت کا جو عربی کا ترجمہ عبداللہ ابن عبداللہ ذوالبجادین اے ہوئی اپنے فرشتوں کی پوچھیوں میرے دونوں وہ جس کے لیے محفل کامل سجی ہے وہ جس کے لیے وہ جس کے لیے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی بخشی مدنی کل ربی ہے نہ ہاتھ میرے نہ آواز پھٹوے ہتھوں بلند کر کے ایک طرح دیوار گونجر پتہ لگے نمک حلال نہ پر اپنے نبی دی مدح سرائی پہ کر دے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور میں تھوڑی آواز سنیے اللہ نبی دا صدقہ تیری زبان نو خارج نہ ہوئے سینے دا شور لا کے بول وہ میرا نبی میرا نبی میرا
شمس دوہا شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کیسوے حضرت کی لچک ہے عالم کو سیاہ جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا اللہ رب العالمین اس دارالعلوم نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے وما علینا الا اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطیب اہل سنت خطیب اہل سنت محبت و عشق مصطفیٰ اچھا ٹھیک اب آپ بڑے پیر صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ ایک شعر جڑے ہو قبلہ میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے کیونکہ رسول پاک سے نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے نہ جائے گا اس کو آگے بھرتی فرمائیے جو حضور قدر میں اندر آؤ گے اگر اللہ توفیق دے حضور دی بارگاہ چل کرا گا اپنے مقدرات ناز کرنا آؤ میرے مزار میں آؤ میرے مزار میں اتار کے آؤ میرے مزار میں اتار کے آئے میرے مزار میں اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے دنیا والا جو حضور کے رخصت ڈھونڈا میں لایا ہے گا اللہ توفیق دے حضور کے خدمات ہاتھ رکھ لئے یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے 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 اتنی بھی جلدی کیا ہے یا سیدی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اے میرا سونیا محبوبہ خدا کی خدائی کا بادشاہ اے میری کل کائنات اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی
اللہ رب العالمین آئے میرے مزار میں وہ بھوکت اتار کے دعایا شیر سمجھ خریدا پتا کوئی نہیں سمجھ چپا کا تصور کر کے کہنا مازار میں آجل والیا اے خدا دی خدائی دا بادشاہ تمہیں بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے تمہیں بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی 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 جنگ نگاہ راہ گاہے از تو پھیلے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے میرے مدینے کا تاجدارا اس میں نے تو قربان ہو جاؤں جو میں مسیح سے اس قبر کے اندر سنایا میں اللہ توفیق دے یہ سارا بائیس مجموعہ اپنے نبی نوازی کرے آئے میرے مثال میں وضو کرنی اتار کے آئے میرے مثال میں وضو کرنی اتار کے آئے میرے مثال میں وضو کرنی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مثال کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مثال کے او کائنات والی جس نے جان میں لایا میں حضور نے قدموں پہ ہاتھ رکھ لئیے ساری کل کائنات اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے اللہ میرے محبوب جی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اللہ میرے محبوب دے دردی گدائی نصیب فرمائے جیویے تے حضور دے بن کے مریے تے حضور دے بن کے اللہ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ رب العالمین میرے قبلہ دی علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں بزرگاں دا سایہ تا دیر بس تو وفیت ساڑھے سراں دے قائم و دائم فرمائے اللہ رب العالمین اس دارالعلوم نو مرکز محبت رسول بنائے اس دارالعلوم نو میرے نبی دی محبت دا مرکز بنائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ